بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم جو ہے ایشو کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے نکاح نامہ، یعنی شادی کے معاملات، اور پھر اس میں بالخصوص جو ہے وہ حق مہر کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، جو شادی ہے، نکاح ہے، یہ ایک شرعن جو اوبلیگیشن ہے، اور اس کے اندر جو حق مہر ہے وہ شرعن قانوناً ایک ذمہ داری ہے، اور یہ شادی کا جو معاملہ ہے یہ ایک کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے میاں بیوی کے درمیان اور ان دو خاندانوں کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان۔ تو اس کے اوپر جتنی بھی بالخصوص جو ہے، چونکہ ہم حق مہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو حق مہر کی جو رقم ہوتی ہے یا جو بھی اس میں لکھا جاتا ہے وہ بہرحال دلہن کو ادا کرنا ہوتا ہے خاوند کی طرف سے۔ اس کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سادہ ترین زبان میں، چونکہ عام آدمی کا ان سے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، عام آدمی کی یہ آئے دن کے معمولات میں یا زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، تو سادہ ترین زبان میں یہ ہے کہ جو بھی دلہن کو شادی کے وقت نکاح نامہ میں حق مہر کی صورت میں لکھ کر دیا جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ شرعن قانوناً جو ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کئی قسم کے لعت و لال بھی ہوتے ہیں، اور کئی قسم کی جو بدنیتی بھی ہوتی ہے، اور کئی قسم کے جو ہیں وہ فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال فراڈ تو ایک الگ معاملہ ہے، بدنیتی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ چونکہ ایک شرعی معاملہ ہے اور قانونی معاملہ ہے، اس لیے یہ ایک ذمہ داری ہے جو بہرحال ادا کرنی ہوتی ہے دونوں پارٹیز نے۔ تو اس کے متعلق جو کالم نمبر ہیں نکاح نامہ کو جو فارم ہے ہمارا، اس کے اندر جو کالم 13 سے آگے 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہ ڈیل کرتے ہیں حق مہر سے اور میاں بیوی کے درمیان جو بھی شرائط طے ہوتی ہیں ان سے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف جو ہے وہ بات کریں گے حق مہر کے حوالے سے۔ جو کالم ہے ان کے جو 13 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی 12 میں آ گیا شادی کی تاریخ جس دن شادی ہوئی وہ، اور پھر 13 میں آ گیا کہ حق مہر کی رقم، یعنی حق مہر کتنا ہے، ٹوٹل حق مہر کتنا ہے وہ وہاں پہ لکھا جائے گا۔ اور پھر جو کالم نمبر 14 ہے اس میں حق مہر کی آگے جس طرح کے اقسام آپ جانتے ہیں سب کے، کتنا معجل ہے، کتنا غیر معجل ہے، پرامپٹ ہے، ڈیفر ہے، یعنی کتنا ادا کر دیا گیا ہے معجل، اور کتنا جو ہے وہ بعد ازاں جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی غیر معجل۔ اسی طرح پھر آگے کالم 15 میں کہ جی وہ اگر ادا کر دیا ہے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ چیز تھی، یعنی کتنا ادا کر دیا گیا ہے اور کتنا جو ہے اس میں سے بعد ازاں ادا کیا جائے گا۔ پھر آ گیا 16 نمبر کے، اس میں اگر کوئی پراپرٹی ہے تو وہ اسی طرح سے۔ بہرحال یہ اہم جو ہے جو کالم ہے اس ویڈیو میں وہ ہم ڈسکس کریں گے 13، 14 اور 15، یعنی معجل۔ دیکھیں جی، جو بھی حق مہر ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک دونوں پارٹیوں کی طرف سے جو آپ کیا کہتے ہیں کہ کنسنسس سے ہونا چاہیے، رضامندی سے ہونا چاہیے، اور اس کی شرعن یہ ہے، قانوناً یہ ہے کہ مناسب ہونا چاہیے، یعنی وہ رواج ہونا چاہیے، مروجہ جو خاندانوں میں رواج ہے، اور زیادہ ترجیح دی جائے گی جو دلہن کے یعنی عورت کے جو ہے وہ خاندان اس کے مطابق، تو بہرحال اس کے مطابق ہونا چاہیے، حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس خاندان کو بھی دلہن والے خاندان کو دیکھنا چاہیے کہ مرد کی کیا حیثیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ موقع کے اوپر ادا کرنا چاہیے جو معجل ہے، اور وہ یا عند الطلب کہ جب وہ دلہن یا خاتون جو ہے وہ طلب کرے کہ اب یہ مجھے دے دیں تو وہ، پھر جو غیر معجل ہے وہ بعد ازاں دیا جائے گا،
اگر خدا نخواستہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر یا اس طرح سے کہ اگر جو ہے وہ خامند کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تب بھی وہ ادا کرنا۔ اس ویڈیو میں چونکہ ہم صرف حق مہر کی حد تک اور نکاح نامہ کی حد تک ہیں، آگے چل کے جو ہے اس میں ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر لٹیگیشن میں یعنی معاملات اگر عدالت تک پہنچ جائیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ بہرحال یہاں پہ ہے نکاح نامہ کے بارے میں اور اس کے بارے میں حق مہر کے بارے میں۔ تو آج کل جو مسائل آ رہے ہیں یعنی نکاح نامہ جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرانا، اور نکاح خواں جو ہیں جو نکاح پڑھنے والے اور نکاح کو درج کرنے والے، وہ جب آپ دیکھتے ہیں جب بھی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتی ہے، تو دونوں پارٹیوں کو ان کے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مستند ہوں اور وہ ان کے رجسٹر ٹھیک ہوں اور وہ نکاح کو درج بھی کرائیں یونین کونسل میں، کیونکہ یہ قانونی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آج کل کے جو مسائل ہیں اس میں نکاح نامہ کو لازمی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور سارے چار پرت ہوتے ہیں، ایک دلہا کو دے دیا جاتا ہے، ایک دلہن کو، اور ایک ریکارڈ میں رہتا ہے نکاح خواں کے پاس، اور ایک یونین کونسل میں جانا ہوتا ہے جو اس نے درج کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں پرت اسی وقت نکاح کے وقت دستخط کر کے وہ ان کو گواہان کے دستخط، وکیل کے دستخط، یعنی جو دلہن کی طرف سے وکیل ہوگا، دلہا کی طرف سے جو ان کے جو ہیں وہ گارڈین ہوں گے یعنی ولی دلہن کے، اس کی طرف سے نکاح خواں کے اس گواہان کے سب کے دستخط کرانے اسی وقت موقع کے اوپر لازمی۔ نکاح رجسٹرار اپنے دستخط کرے گا، مولوی صاحب اپنے دستخط کریں گے، تو سارے کر کے اپنے اپنے پر چاروں جو ہیں وہ موقع کے اوپر سب پارٹیوں کو یعنی دلہن کو اور دلہا کو وصول کر لینے چاہیے، کیونکہ اس سے بعد میں مسائل پیدا آتے ہیں، اور جو شرائط ہیں وہ واضح انداز میں ہونی چاہیے، مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اسپیشلی حق مہر کے بارے میں ہے، حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی جو اگر معجل ہے تو موقع پر ادا کر رہے ہیں، اگر غیر معجل ہے تو بعد ازاں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے اگر پراپرٹی لکھی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی پراپر ہونی چاہیے کہ کون سی پراپرٹی ہے۔ تو بہرحال یہ بعد ازاں جب معاملات عدالت میں پہنچتے ہیں تو پھر جو ہے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور پارٹیز کے درمیان ہے، واضح انداز میں ہونا چاہیے، گواہان کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور یہ قانوناً اور شرعاً یہ ذمہ داری ہے۔ تو آنے والی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ اگر خدا نخواستہ لٹیگیشن تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کسی طرح سے عدالتوں میں، یعنی کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دلہن جو ہے وہ قانونی طور پر کیا کر سکتی ہے اور دلہا کو قانونی طور پر کون سی ریمیڈیز حاصل ہیں، اس کے بارے میں آئندہ ویڈیوز میں بتایا